اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول نام ہے ایک جنون کا، بغداد کی گلیوں میں ایک اجنبی شخص اس حالت میں تھا کہ لڑکے، بچے اور بوڑھے تمام نوجوان اس کو پتھر مار رہے تھے اور وہ بھاگ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں ٹھیک ہوں، اور اس طرح کی وہ آوازیں لگا رہا تھا، مگر وہ نوجوان تھے کہ اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب وہ تھوڑا باہر نکلا تو اس وقت حضرت بہلول کی نظر پڑی کہ ایک ہجوم ایک شخص کو پتھر، لاتیں، مکے مار رہا ہے۔ حضرت بہلول نے دور سے ان کو للکارا اور اپنا عصا، اپنا ڈنڈا لہرایا کہ چھوڑ دو اسے، اور جب وہ اس کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، آپ اس کی کیوں طرفداری کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول بولے کہ یہ پاگل نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے آپ سب واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حضرت بہلول نے جب ذرا سختی کی تو وہ تمام لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت بہلول نے اس اجنبی کو بیٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس کو پانی وغیرہ پلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو میاں اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص بولا کہ میں یہاں پر اجنبی ہوں اور میں فلاں ملک سے یا فلاں شہر سے آیا ہوں۔ دراصل ہوا یوں ہے کہ میرے پاس کچھ دینار تھے اور اشرفیاں تھیں اور میں نے وہ عطار کے پاس امانت رکھوا دی اور خود نماز پڑھنے چلا گیا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھ سے کوئی چھین نہ لے، اس لیے میں نے وہ اپنی امانت، اپنی جو تھیلی تھی، عطار کے پاس رکھوا دی۔ جب میں نماز پڑھ کر واپس آیا، عطار سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو عطار نے تھیلی کو دینے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے مجھے نہیں دی۔ جب میں نے چاہا اونچی بولنا کہ اس سے کسی طرح تھیلی لے سکوں تو اس نے لڑکوں کو کہا کہ یہ پاگل ہے، لہٰذا اس کو مارو، تو وہ سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے مارنے لگے۔ حضرت بہلول نے اسے تسلی دی کہ آپ حوصلہ رکھیں اور خدا پر یقین رکھیں، آپ کی امانت آپ کو واپس مل جائے گی۔ اجنبی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیسے مجھے میری امانت دلائے گا، مگر پھر بھی امید ایک آخری سہارا ہوتی ہے۔ چاروں نچار اسے حضرت بہلول پر امید باندھنا پڑی، تو گویا اس نے اپنی امید باندھنے کے بعد پوچھا کہ یا حضرت، مجھے وہ امانت آپ کیسے واپس دلوائیں گے؟ حضرت بہلول بولے کہ کل فلاں ٹائم آپ نے عطار کی دکان پر آنا ہے اور آ کر اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ وہ اجنبی شخص خوف زدہ ہو گیا کہ یہ نہیں مجھ سے ہوگا، آج اس نے مجھے اتنا مروایا ہے اور کل تو وہ مجھے جان سے مار دے گا یا مروا دے گا۔ حضرت بہلول نے اسے سمجھایا کہ میاں حوصلہ رکھو، آپ جب آئیں گے تو میں وہاں پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی اور اس کا حوصلہ بڑھا کہ چلو ٹھیک ہے، اس ٹائم آپ بھی وہاں پر ہونا اور میں آ کر اپنی امانت کا مطالبہ کروں گا۔ اگلے روز وقت مقرر پر حضرت بہلول ایک تھیلی لے کر عطار کی دکان پر گئے، سلام و دعا کے بعد اس سے بولے کہ میاں، میں چند دنوں کے لیے خراسان جا رہا ہوں،
اور میرے پاس کچھ جمع پونجی تھی، تو میں نے سوچا کہ راستے میں چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں اور کوئی مجھ سے چھین نہ لے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ امانت آپ کے پاس رکھ دوں، اور جب واپس آؤں تو اس وقت آپ میری یہ امانت مجھے لوٹا دیں، اور اگر میں واپس نہ آ سکوں تو آپ ان پیسوں سے، ان دینار اور اشرفیوں سے، اس رقم سے کوئی مسجد تعمیر کروا دینا۔ عطار یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگا کہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو بخیر و عافیت واپس لائے گا، میں آپ کی امانت رکھ لوں گا اور آپ کو اسی طرح لوٹا دوں گا۔ حضرت بہلول نے اپنی تھیلی اس کو پکڑا دی کہ اتنے میں وہ اجنبی شخص بھی وہاں پر پہنچا اور آ کر اس نے عطار سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطار نے پہلے تو سوچا کہ کل تو میں نے اس کو انکار کیا تھا، یہ پھر کیوں واپس آ گیا۔ پھر اس کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوا کہ بہلول چونکہ خلیفہ ہارون الرشید کا رشتہ دار ہے اور اس کو وہاں سے تحفے تحائف بھی ملتے رہتے ہیں، اس کے پیسے اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور وہ تھیلی جو حضرت بہلول نے اسے پکڑائی تھی اس کا وزن بھی اسے بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا، تو اس لیے اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اس اجنبی شخص کی امانت اس کو لوٹا دی جائے، اور وہ تھیلی فلاں جگہ پر پڑی ہے، وہ لا کر اس کو حوالے کر دی جائے۔ تو گویا اس عطار کے ملازم نے اجنبی شخص کی تھیلی اس کے حوالے کر دی اور وہ شخص دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو حضرت بہلول بھی وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ میاں میری امانت سنبھال کر رکھیے گا، جب میں واپس آیا تو لے لوں گا۔ مگر جیسے ہی حضرت بہلول بھی اس عطار کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو عطار کی بے چینی تو پہلے ہی بڑھ رہی تھی کہ کتنا مال اس کے اندر ہوگا۔ اس نے حضرت بہلول کی تھیلی کو کھولا کہ دیکھیں اس میں کتنی اشرفیاں، کتنے دینار یا کتنی رقم ہے، مگر جیسے ہی اس نے تھیلی کا منہ کھولا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ اس کے اندر لوہا اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے، اور اسے پتہ چل گیا کہ حضرت بہلول صرف اور صرف اس اجنبی شخص کی امانت واپس دلوانا چاہتا تھا، نہ کہ وہ اپنی امانت رکھوانا چاہتا تھا۔